مسلمان عرب دنیا میں بسا ایک طاقتور یہودی ملک، ایک ایسا ملک جہاں کی لڑکیاں ننگی ہو کر ساحل پر نہاتی ہیں اور ساتھ ساتھ فوج میں بھی کام کرتی ہیں۔ وہ یہودی لڑکیاں جو پادریوں کے ساتھ سونا اور ناجائز تعلق رکھنا ثواب کا کام سمجھتی ہیں اور دیوار کو خدا کیوں مانتے ہیں۔ کیا اب گریٹ اسرائیل بننے کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا؟ دوستوں، یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ چلتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہودی مرد ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بیویاں کیوں تبدیل کر لیتے ہیں؟ اسرائیلی عورتوں کی شرمناک کام جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اسرائیل کے کلچر، یہاں کی رنگین اور فحشناک نائٹ لائف، اس ملک کی مکمل ہسٹری میں اور آخر میں اسرائیل کے مشہور سیاسی مقامات کی سیر، یہ سب کچھ آج ہم آپ کی اس ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ چلیں اب آغاز کرتے ہیں اسرائیل کا۔ اسرائیل مشرق کی وسط میں بسا ایک انتہائی ماڈرن اور طاقتور یہودی ملک ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور جنوب مغرب میں مصر واقع ہے، جبکہ مغرب کی طرف بحر روم واقع ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں تقریباً 50ویں نمبر کے آس پاس آتا ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو اسرائیل کا کل رقبہ تقریباً 22,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں تقریباً 150ویں نمبر کے قریب آتا ہے۔ اسرائیل عموماً فحش طرز زندگی اور طاقتور جنگی آلات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر کیا ہو اگر میں کہوں کہ اس ملک میں وہ کام بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی مسلمان کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اسرائیل میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں۔ اسرائیلی لڑکی کو حکومت کی طرف سے ناجائز بچے پیدا کرنے پر انعام دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یہودی بہت کم ہے۔ اسرائیلی حکومت کا مقصد زیادہ سے زیادہ یہودی پیدا کروانا ہے تاکہ اسرائیل کی آبادی جس سے گریٹ اسرائیل بننے میں آسانی ہو۔ ایک اور شرمناک حقیقت یہ بھی ہے اسرائیل کی کہ ہر روز تقریباً 500 ٹن سور کا گوشت کھایا جاتا ہے، جبکہ گدھے کا دودھ بھی اس ملک میں بہت سے علاقوں میں لڑکیاں شراب میں ملا کر پیتی ہیں۔ سال 2026 میں اب تک تقریباً 5,000 لڑکیوں کو فوج میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اندر کا مقصد اسرائیلی فوجی جوان کو جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ایک عام لڑکی اگر فوج کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتی ہے، اس کی شادی کسی بڑے پادری سے کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہزاروں کی تعداد میں اب اسرائیلی عورتیں فوج میں بھرتی ہو رہی ہیں۔ اسرائیل میں مختلف مذہب کے لوگ آباد ہیں اور یہی مذہبی تہوار اس ملک کی سماجی ثقافت کو ایک اہم پہلو بناتی ہے۔ سب سے بڑا مذہب آباد یہودی ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 73% بنتی ہے۔ ان کے بعد مسلمان آتے ہیں جو لگ بھگ 21% کے قریب ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ ایک چھوٹی تعداد درویز اور دیگر فرقوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی آبادی تقریباً 2% کے لگ بھگ ہے، جن میں عربی عیسائی اور کچھ دیگر نسلی گروہ شامل ہیں۔ دروز مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد تقریباً 2% کے قریب شمار کیے جاتے ہیں اور انہیں اسرائیل میں ایک الگ مذہبی شناخت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت، ہندو مت اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد نہایت کم یعنی 1% بھی نہیں ہے۔ تل ابیب اسرائیل کا سب سے جدید ترین مشہور شہر ہے۔ تل ابیب کی شہری آبادی تقریباً 4,60,000 کے قریب ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ تقریباً 52 مربع کلومیٹر ہے۔ صرف شہر کی حد تک دیکھا جائے، آبادی کے لحاظ سے بات کریں تو دنیا کے بڑے شہروں کی فہرست میں کافی نیچے آتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہزاروں شہر اس سے زیادہ آبادی رکھتے ہیں۔ اس طرح رقبے کے لحاظ سے بھی یہ عالمی درجہ بلندی میں بہت پیچھے شمار ہوتا ہے اور بڑے علاقوں والے شہر میں شامل نہیں ہوتا۔ طرز زندگی کے اعتبار سے تل ابیب کو ایک جدید اور لبرے شہر سمجھا جاتا ہے، جہاں کے کھانے بہت ہی مشہور ہیں۔ طرز زندگی کے اعتبار سے تل ابیب کو ایک جدید اور لبرے شہر سمجھا جاتا ہے، جہاں کی بہت سی خواتینیں مغربی انداز کے لباس پہنتی ہیں، جیسے جینز، کیچرز، بغیر بازوں والی شرٹ اور دیگر فیشنیبل لباس کو یہاں ترجیح بہت زیادہ دی جاتی ہے، جو دنیا کے دیگر ساحلی علاقوں کی طرح ایک عام روایت ہے۔ مرد و خواتین سماجی تقریبات، کلبوں اور ساحلیوں پارٹی میں اکٹھے شرکت کرتے ہیں۔ رات کے وقت کلبوں میں موسیقی اور رقص کا ماحول ہوتا ہے، جہاں نوجوان آزادانہ ماحول میں ڈانس کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ بعض لوگ ساحلی کیفے یا اجتماع میں ہوکا بھی استعمال کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ شہر ایک کھلے اور جدید ساحلی ماحول کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں مرد
و خواتین باہمی میل جول کے ساتھ تفریقی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت شہر ہے۔ یروشلم تاریخی اور مذہبی لحاظ سے نہایت اہم شہر ہے، جہاں یہودی، مسلمان اور عیسائی صدیوں سے آباد ہیں۔ یہاں کی زندگی مذہبی اہمیت اور سیاسی حیثیت دونوں پہلو کا امتیاز ہے۔ یہودی اور مسلمان ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، مگر زیادہ تر اپنے محلوں میں آباد ہیں۔ پرانے شہروں میں مذہبی مقامات قریب واقع ہیں، جن کی وجہ سے روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ یروشلم میں مسلمان عام شہری کی طرح تجارتی، سرکاری و نجی ملازمت اور مختلف پیشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہودی باشندے بھی صبح عبادت یا دعاؤں سے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہودی مذہب میں کسینہ میں حاضری دیتے ہیں، جبکہ دیگر لوگ دفاتر، تعلیم ادارے اور کاروباری مرکز یا سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں۔ شہر میں مذہبی تہوار کے دوران سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں اور سیکورٹی کے انتظام سخت ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک عبادت کی آزادی کا تعلق ہے تو عوامی طور پر مسلمانوں کو یروشلم میں اپنی عبادت کی اجازت دی جاتی ہے اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ تاہم بعض اوقات سیکورٹی حالات یا سیاسی کشیدگی کی وجہ سے عمر یا دیگر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، جس سے رسائی محدود ہو سکتی ہے۔ یہودیوں کا کلچر دنیا کا سب سے الگ ہے۔ یہودیوں سے تعلق رکھنے والے اسرائیل یہودی کلچر مذہبی روایات، تاریخ، یادگاروں اور جدید طرز زندگی کا امتیاز ہے۔ ان کی ثقافت میں خاندانی نظام، مذہبی تعلیمات اور قومی شناخت کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور خاندان اکٹھا ہو کر مخصوص دعائیں، روایتی کھانے کھاتے ہیں جو یہودی نیا سال ہے، روش بہسنا جو یہودی نیا سال ہے، اور اس موقع پر عبادت، خصوص دعائیں اور میٹھی اشیاء کھانے کی روایت ہے۔ اسرائیل کا قومی پرچم سفید پس منظر پر مشتمل ہے، جس کے اوپر اور نیچے نیلی پٹیاں بنی ہوتی ہیں اور درمیان میں نیلے رنگ کے ستارے، جسے ستارہ دوا کہا جاتا ہے۔ سفید رنگ عموماً امن اور پاکیزگی کی امانت سمجھی جاتی ہے، جبکہ نیلا رنگ یہودی مذہب، روایات اور تاریخی شناخت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسرائیل کی سیر کا آغاز کریں تو اسرائیل سیاست کے لحاظ سے انتہائی اہم ملک ہے اور یہاں کئی تاریخ، مذہبی اور جدید طرز زندگی مقامات موجود ہیں۔ یروشلم میں سب سے مشہور مذہبی اور مقدس مقامات میں قدرتی شہر کے مختلف بازار شامل ہیں۔ یہاں یہودی، مسلمان اور عیسائی تینوں کا ایک اہم مذہب مقامات موجود ہیں، جو کہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تل ابیب میں موجود مشہور سیاحتی مقامات میں آرٹ سینٹر، نیبان، ساحل اور جدید کیفے کلچر اور نائٹ لائف شامل ہے۔ حیفا میں مشہور مقامات میں باہی باغات، کلوات، ساحل اور تاریخی کسینو وغیرہ، مسجد اور بہت سے مقامات موجود ہیں، جبکہ حیفا میں پرانے جفات، پورٹ جافیا، اولڈ سٹی اور مختلف فنوں گلیاں ساحلوں کو اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ اس طرح اسرائیل کی مختلف شہروں میں مذہبی تاریخ اور جدید تاریخ مقامات موجود ہیں، جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی مشرق وسط ایک اسرائیل کی سیر اور معلومات پر مبنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید سیر پر مبنی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔